آج دیکھ لیں گویا کے اسٹائل والے کپڑے آج مارکیٹوں کے اندر دستیاب ہیں. بہت کم اسلامی لباس دستیاب ہوتے ہیں, باقی تو ہاف شرٹ والے کپڑے, اور ہمارے چھوٹے بچے ہاف کٹ یا شرٹ والے کپڑے پہن کر گویا کہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اور جب باپ کو کہتا ہے تو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو آپ, یہ چھوٹا بچہ تو ہے, 1 سال کا بچہ ہے, 2 سال کا بچہ ہے, آپ یہ کیا, یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, بڑا ہونے کے بعد میں پہن لے گا. کتنی بڑی ہرما نصیبی ہے. لیکن یہودیوں کی چال سمجھتے نہیں کہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ انہوں نے ہمارے کپڑوں کو چھوٹا کیا, تاکہ جب یہ بچپنے سے اور چھوٹی عمر سے جب چھوٹا کپڑا پہنے گی تو بڑا ہونے کے بعد میں بھی عریانیت والی زندگی گزاریں گی, عریانیت کے اندر آئیں گی, بے پردگی کے اندر آ جائیں گی, اور اس طریقے سے انہیں بے پردگی کے اندر ذرا برابر بھی شرم و حیا محسوس نہیں ہوگی. تو یہ تو میں نے ایک مثال کپڑے کی دی ہے, بہت ساری مثالیں آج اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہود و نصارا ہمارے ساتھ میں کیا چال چلتا ہے, کیا کھیل کھیل رہا ہے. لیکن مسلمان خواب غفلت کے اندر ہے, خرگوش کی طرح سو رہا ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہودیوں کی کیا چال ہو رہی ہے اور ہمارے لیے کیا سازشیں ہو رہی ہے. اس لیے ایسے یہودیوں کی چال سے بچو, اور ایسے حالات کے اندر سختی کے ساتھ میں بائیکاٹ ہونا چاہیے. چند لوگوں نے جو بائیکاٹ کیا ہے بالکل اچھا کام ہے, لیکن عورتوں کا مارکیٹوں کے اندر آنا, عورتوں کا سڑکوں پر آنا یہ مناسب نہیں ہے, میں اپنے حساب سے کہتا ہوں. اس لیے عورتوں کو بجائے عورتوں کو مارکیٹ میں لانے کے ہم خود میدان میں اتریں, ہم خود میدان میں اتریں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے کیا فائدہ, بہت فائدہ ہو رہا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. جب آپ لوگ یہ کہیں گے تو پھر آپ کیسے بائیکاٹ کر پائیں گے, اور آپ کس طریقے سے بائیکاٹ کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی دکاندار آپ کے گھر کے کسی آدمی کو مار ڈالے تو کیا کسی اس دکاندار کے پاس میں آپ جا کر کچھ خریدیں گے, کچھ جا کر کچھ چیز لیں گے؟ کبھی نہیں لے سکتے. بلکہ آپ تو یہی کہیں گے کہ ہمارا جانی دشمن ہے, ہمارے گھر کے فردوں کو اس نے قتل کیا ہے, بیجا قتل کیا ہے, اس لیے ہم اس کی چیزوں کو کبھی نہیں خریدیں گے. تو ہم یہی کہیں گے. اس لیے آج جس ظالم نے اور جس حکومت نے معاذ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا, ہماری بیوہ عورتوں کو شہید کیا, ہماری خواتین کو شہید کیا, مردوں کو شہید کر دیا, تقریباً 56,000 کے قریب لوگ وہاں پر شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں. گویا کہ کتنی بڑی ہرما نصیبی ہے, اور آج مسلمان خواب غفلت کے اندر ہے. اس لیے بیدار ہو. یہ یہود و نصارا جو ہے بہت خطرناک ڈینجر قوم ہے. جس ڈینجر قوم کے تعلق سے قرآن کے اندر آیا, قرآن نے اس میں ان پر لعنت فرمائی ہے, ان یہود و نصارا پر قرآن نے لعنت فرمائی. اور ان یہود و نصرانیوں نے تقریباً 10,000 کے قریب انبیاء کرام کو شہید کیا. 10,000 انبیاء کرام کو انہوں نے بے جا بے قصور شہید کیا ہے. اس لیے ان کی تاریخ پڑھو, ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو, تب آپ کو معلوم چلے گا کہ ان کی کیا چال ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر ہمارے درمیان میں اتفاق ہونا چاہیے. ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے, متفق ہونے کی ضرورت ہے. آپ سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ شانتی پورن گویا کہ ریلی کا اہتمام کریں, لوگوں کو سمجھائش کا اہتمام کریں. کوئی لڑائی جھگڑا, کسی سے جھگڑنا, کسی سے بھیڑنا, کسی کے ساتھ میں گالی گلوچ کرنا, دکا مکی کرنا, اس کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے شانتی کے ساتھ میں اسے کام ہونا چاہیے. اور ہر مسلمان کو بہرحال اپنے طور پر سوچنا چاہیے, جہاں تک ہو سکے ان کی مصنوعات کا سختی کے ساتھ میں بائیکاٹ کریں. یہ تو نہیں ہے کہ ان کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہماری زندگی ویسے بھی گزرے گی, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گویا کہ زندگی کے اندر کامیابی کامرانی حاصل کریں, تب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے. پروردگار عالم اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے, اور جو شہادت کا جام نوش کر سکیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر نور و نکت کی بارشیں نازل فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اللہ اپنے مقدس گھر مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.